وہ اپنے فلاسفہ اور شعراء پر فخر کرتے ہیں. تو یہ پھر یہ قوم پرستی کا ایلیمنٹ آ گیا حضرت سندھی میں. لیکن اس میں جو صحیح بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہ مطلب یہ کہ اسلامی کام کو مقامی روایات میں پیوست کرنا وہ اہم ہے. تو حضرت سندھی کی قوم پرستی کی تطہیر کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ جو انہوں نے زور دیا ہے کہ ہم اپنے روایت، حنفی روایت، ولی اللہ تحریک اور مقامی روایت، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے اسلام کو اپنے ماحول میں آپ فطری نہیں بنا سکیں گے، تو وہ ایک صحیح بات ہے. لیکن اس میں کوئی اپنے فلاسفہ اور شعراء پر فخر کی بات نہیں ہے. فخر تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے کسی معنی میں بھی. اس لیے مطلب یہ کہ مولانا سندھی کے یہاں نیشنلزم کا جو ادراک ہے وہ بہت یعنی جدیدیت کو ان معنی میں نہیں سمجھتے. سوشلزم کو بھی غلط سمجھا اور نیشنلزم کو بھی. لیکن یہ کہ اس میں جو انسٹنکٹیولی یا فطری طور پہ یا انسٹنکٹیو کا ترجمہ کیا ہوگا یہاں، لیکن یہ کہ طور پہ مولانا سندھی نے جس چیز کو محسوس کیا کہ وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے ہمیشہ یا تو مطلب عربزم یا فارسی ازم یا ترکی ازم یا یہ پشتون ازم، یعنی بر صغیر پاک ہند کی بات کر رہے ہیں، افغان ازم یا مغل ازم، یہ چیزیں نہیں. ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ ہم باہر سے ہیں اور ہندوستان کو اپنا مطلب نہیں سمجھا بر صغیر پاک ہند. تو اس لیے مطلب جو ہماری روایات ہیں، اور پھر مطلب یہ کہ ہندوازم کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور بدھزم کو، اور اس کو مطالعہ نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں. کیونکہ اگر آپ دعوت ہندوؤں کو دینا چاہتے ہیں یا بدھ بس جیسے ہمارے صوفیہ نے کیا، تو وہ انہیں معنی میں کیا کہ انہوں نے اس کو سمجھا. پھر اسلام کو، سنت مطہرہ کو بر صغیر کے ماحول میں فطری بنانے کے لیے جو ہے سوشل انجینئرنگ کا کام جو ہے ان صوفیہ نے کیا. تو اس روایت کو جو ہے اس کی تجدید کی ضرورت ہے. اور جو مولانا سندھی جو ہیں وہ بجا طور پہ اس بات پر زور دیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ اس میں کیونکہ تصورات اتنے واضح نہیں ہیں تو اس کو نیشنلزم میں مکس کر دیتے ہیں. نیشنلزم کو رد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مقامیت، ایسی مقامیت، اسلامی مقامیت جو اسلامی آفاقیت کا ایک مجسمہ ہو، ایک ظہور ہو، اس کی ضرورت ہے. اور اس کو مطلب ہر قسم کی قوم پرستی سے پاک و مطہر کرنے اور اس کو مطلب یہ کہ علیحدہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اسی وجہ سے انہوں نے التمہید لتعریف احمد تجدید کی تصنیف کی ضرورت محسوس ہوئی، تاکہ وہ 1300 سالہ مسلم عہد شمول برصغیر ہند کی ان شخصیات کا تعارف کرائیں جنہوں نے اپنے ادوار میں تجدیدی کام کیا، تاکہ مطلب تسلسل ہمیں اپنا سمجھ میں آئے، اور یہ کہ اسلامی مقامیت جو ہے برصغیر پاک و ہند میں، اور کس طرح وہ اسلامی آفاقیت کا ظہور ہوتی ہے، اور اس میں جو تجدید و احیاء کی ضرورت ہے اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں. تو اس لحاظ سے بہت اہم ہے. ان کی یہ تصنیف اپنے اندر علم و فکر کی بہت سی تہیں رکھتی ہے، اور اہل علم و دانش کے متعلق